السلام علیکم دوستو چائے ہمارے روزمرہ کے معمول میں اتنی رچ بس گئی ہے کہ اس کے بغیر مہمانداری کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ آج یہ حالت ہے کہ ہماری رگوں میں خون کے بجائے شاید چائے دوڑ رہی ہے، لیکن شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات حیرت انگیز ہو کہ 100-150 سال پہلے کے ہندوستان میں عام لوگوں کے چائے پینے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، اور لوگ صبح اٹھ کر رات کا بچا کھچا کھانا کھا کر کام کاج پر روانہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح اگر مہمان گھر آ جاتے تو اسے لسی وغیرہ پلا کر یا کھانا کھلا کر رخصت کر دیا جاتا تھا۔ تو پھر چائے ہمارے یہاں کیسے آئی؟ کیسے کسی وائرس کی طرح معاشرے کی رگ رگ میں سرایت کر گئی؟ ایک تحقیق کے مطابق پانی کے بعد چائے دنیا کا مقبول ترین مشروب ہے، اور دنیا میں روزانہ 2 ارب لوگ اپنے دن کا آغاز چائے کی گرما گرم پیالی سے کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دوران کم ہی لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ مشروب جو ان کے مزاج کو فرحت اور دماغ کو چستی بخشتا ہے، ان تک کیسے پہنچا۔ دوستو، چائے کی یہ کہانی کسی سنسنی خیز ناول سے کم نہیں۔ یہ ایسی کہانی ہے جس میں حیرت انگیز اتفاقات بھی ہیں، پرفریب جاسوسی مہم جوئیاں بھی، سامراجی ریشہ دوانیاں بھی، خوش قسمتی کے لمحات بھی اور بدقسمتی کے واقعات بھی۔ چائے کا آغاز کیسے ہوا، اس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک کے مطابق قدیم چینی دیومالائی بادشاہ شینونگ کو صفائی کا اس قدر خیال تھا کہ اس نے تمام رعایا کو حکم دیا کہ وہ پانی ابال کر پیا کریں۔ ایک دن کسی جنگل میں بادشاہ کا پانی ابل رہا تھا کہ چند پتیاں ہوا سے اڑ کر دیگچی میں جا گریں۔ شینونگ نے جب یہ پانی پیا تو نہ صرف اسے ذائقہ پسند آیا بلکہ اسے پینے سے اس کے بدن میں چستی بھی آ گئی۔ یہ چائے کی پتیاں تھیں اور ان کے فوائد کے تجربے کے بعد بادشاہ نے عوام کو حکم دیا کہ وہ بھی اسے آزمائیں۔ یوں یہ مشروب چین کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ یورپ سب سے پہلے 16ویں صدی کی ابتدا میں چائے سے آشنا ہوا جب پرتگالیوں نے اس کی پتی کی تجارت شروع کر دی۔ ایک صدی کے اندر اندر چائے دنیا کے مختلف علاقوں میں پی جانے لگی، لیکن خاص طور پر یہ انگریزوں کو اتنی پسند آئی کہ گھر گھر پی جانے لگی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی مشرق سے ہر قسم کی اجناس کی تجارت کی ذمہ دار تھی۔ اسے چائے کی پتی مہنگے داموں چین سے خریدنا پڑتی تھی، اور وہاں سے لمبے سمندری راستے سے دنیا کے باقی حصوں کو ترسیل چائے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیتی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ اس وقت تک سی پیک والا راستہ دریافت نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز شدت سے چاہتے تھے کہ خود اپنی نو آبادی ہندوستان میں چائے اگانا شروع کر دیں تاکہ چین کا پتہ ہی کٹ جائے۔ اس منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ چائے کا پودا کیسے اگتا ہے اور اس سے چائے کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سر توڑ کوششوں کے باوجود اس راہ سے پردہ نہ اٹھ سکا۔ انگریزوں نے وہ حل نکالا جسے کارپوریٹ تاریخ کی سب سے بڑی چوری کہا جاتا ہے۔ لمبے ترنگے رابرٹ فارچیون نے کلی کے آگے سر جھکا دیا۔ اس نے ایک زنگ آلود استرا نکالا اور فارچیون کے سر کا ابتدائی حصہ مونڈنے لگا۔ یا تو استرا اتنا کند تھا یا پھر کلی ہی ایسا ناڑی تھا کہ فارچیون کو لگا کہ جیسے وہ میرا سر مونڈ نہیں رہا بلکہ کھرچ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر گالوں پر ڈھلکنے لگے۔ یہ ستمبر 1848 میں چینی شہر شنگھائی سے کچھ دور واقع ایک علاقے کا واقعہ ہے۔ فارچیون ایسٹ انڈیا کمپنی کا جاسوس ہے جو چین کے اندر ممنوعہ علاقے میں جا کر وہاں سے چائے کی پتیاں چرانے کی مہم پر آیا ہوا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے اسے سب سے پہلے بھیس بدلنا ہے، جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چین کے رواج کے مطابق ماتھے کی اوپری حصے سے بال منڈوا دے۔ اس کربناک عمل سے گزرنے کے بعد فارچیون کے ترجمان اور رہنما نے اس کے بالوں میں ایک لمبی مہندی گوندھ کر اسے چینی لبادہ پہنا دیا اور اسے تنبیہ کی کہ وہ اپنا منہ بند رکھے۔ ایک مسئلہ اب بھی باقی تھا جسے چھپانا آسان نہیں تھا۔ فارچیون کا قد عام چینیوں کے مقابلے پر 1 فٹ سے بھی لمبا تھا۔ اس کا حل اس نے کچھ یوں نکالا کہ لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ وہ دیواریں چین کے دوسری طرف سے آیا ہے جہاں کے لوگ طویل قامت ہوتے ہیں۔ اس مہم میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اگر فارچیون کامیاب ہو جاتا تو چائے پر چین کی ہزاروں سالہ اجارہ داری ختم ہو جاتی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں چائے اگا کر ساری دنیا میں فراہم کرنا شروع کر دیتی۔ لیکن دوسری طرف اگر وہ پکڑا جاتا تو اس کی صرف ایک ہی سزا تھی اور وہ تھی موت۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چائے کی پیداوار چین کا قومی راز تھی، اور اس کی حکمران صدیوں سے اس راز کی حفاظت کی سر توڑ کوششیں کرتے آئے تھے۔ اس مقصد کے لیے اسے چین کے ان علاقوں تک جانا تھا جہاں شاید مارکو پولو کے بعد کسی یورپی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوا تھا کہ فوجیان صوبے کے پہاڑوں میں سب سے عمدہ کالی چائے اگتی ہے۔
اس لیے اس نے اپنے رہبر کو وہیں کا رخ کرنے کا حکم دیا۔ سر منڈوانے، بالوں میں نقلی مہندی گوندنے اور چینی تاجروں جیسا روپ دھارنے کے علاوہ فارچیون نے اپنا ایک چینی نام بھی رکھ لیا، سنگھ ہوا یعنی شوخ پھول۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسے خاص طور پر ہدایت دے رکھی تھی کہ بہترین چائے کے پودے اور بیج ہندوستان منتقل کرنے کے علاوہ وہ اس پودے کی کاشت اور چائے کی پتی کی تیاری کے بارے میں ہر ممکن معلومات حاصل کر کے لائے تاکہ انہیں بروئے کار لا کر ہندوستان میں چائے کی نرسریاں قائم کرنے میں ہر ممکن مدد مل سکے، اور اس کام کا معاوضہ اسے 500 پاؤنڈ سالانہ ادا کیا جانا تھا۔ فارچیون کا کام آسان نہیں تھا۔ اسے چین سے چائے کی پیداوار کے طریقے ہی نہیں سیکھنا تھے بلکہ وہاں سے اس نایاب جنس کے پودے بھی چوری کر کے لانے تھے۔ فارچیون تربیت یافتہ ماہر نباتیات تھا اور اس کے تجربے نے اسے بتا دیا تھا کہ چند پودوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پودے اور ان کے بیچ بڑے پیمانے پر سمگل کر کے ہندوستان لانا پڑیں گے تاکہ وہاں چائے کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع ہو سکے۔ یہی نہیں، اسے چینی مزدوروں کی بھی ضرورت تھی تاکہ وہ ہندوستان میں چائے کی صنعتی بنیادوں پر کاشت اور پیداوار میں مدد دے سکیں، اور اس دوران اسے خود چائے کے پودوں کی تمام اقسام، اگنے کے موسم، کاشت، پتی کی پیداوار اور سکھانے کے طریقوں وغیرہ کے بارے میں تمام علم حاصل کرنا تھا، چاہے وہ سبز چائے ہو یا کالی سفید ہو یا سرخ چائے۔ فارچیون کا مقصد عام چائے کے پودے حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ عمدہ ترین چائے حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر چائے کا بین الاقوامی کاروبار عمدہ ترین چائے سے کیا جائے۔ آخر کشتیوں، پالکیوں، گھوڑوں اور دشوار گزار راستوں پر پیدل چل کر 3 ماہ کے دشوار گزار سفر کے بعد فارچیون کو ہی واوی کی ایک وادی میں قائم چائے کے ایک بڑے کارخانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے قبل یورپ میں سمجھا جاتا تھا کہ سبز چائے اور کالی چائے کے پودے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر فارچیون کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دونوں اقسام کی چائے ایک ہی پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اصل فرق دونوں کے سکھانے اور پکانے کے طریقوں میں ہے۔ فارچیون یہاں چائے بننے کے ہر مرحلے کا گہرا مگر خاموش مشاہدہ کرتا رہا اور نوٹس لیتا رہا۔ اگر اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ اپنے رہبر کی وساطت سے پوچھ لیتا تھا۔ فارچیون کی محنت رنگ لائی اور بالآخر وہ حکام کی آنکھ بچا کر چائے کے پودے، بیج اور چند مزدور بھی ہندوستان سمگل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کی نگرانی میں آسام کے علاقے میں یہ پودے اگانا شروع کر دیے، لیکن انہوں نے اس معاملے میں ایک سنگین غلطی کر دی۔ فارچیون جو پودے لے کر آیا تھا وہ چین کے بلند و بالا پہاڑی سلسلے کے ٹھنڈے موسموں کے عادی تھے۔ آسام کی گرم معطوب ہوا انہیں راس نہیں آئی اور وہ ایک کے بعد ایک کر کے سوکھتے چلے گئے۔ اس سے قبل کہ یہ تمام مشقت بے سود چلی جاتی، اسی دوران ایک عجیب و غریب اتفاق ہوا۔ اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کی خوش قسمتی کہیے یا چین کی بدقسمتی کہ اسی دوران اس کے سامنے آسام میں اگنے والے ایک پودے کا معاملہ سامنے آیا۔ اس پودے کو ایک اسکاٹس رابرٹ بروس نے 1823 میں دریافت کیا تھا۔ چائے سے ملتا جلتا مقامی پودا آسام کے پہاڑی علاقوں میں جنگلی جھاڑی کی حیثیت سے اگتا تھا، تاہم زیادہ تر ماہرین کے مطابق اس سے بننے والا مشروب چائے سے کم تر تھا۔ فارچیون کے پودوں کی ناکامی کے بعد کمپنی نے اپنی توجہ آسام کے اس پودے پر مرکوز کر دی۔ فارچیون نے جب اس پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ چینی چائے کے پودے سے بہت قریب ہے، بلکہ ان کی نسل ایک ہی ہے۔ چین سے سمگل شدہ چائے کی پیداوار اور پتی کی تیاری کی ٹیکنالوجی کے علاوہ تربیت یافتہ کارکن بھی بے حد کارآمد ثابت ہوئے۔ جب ان طریقوں کے مطابق پتی تیار کی گئی تو تجربات کے دوران لوگوں نے اسے خاصا پسند کرنا شروع کر دیا، اور یوں کارپوریٹ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری ناکام ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہو گئی۔ دیسی چائے کی کامیابی کے بعد کمپنی نے آسام کا بڑا علاقہ اس ہندوستانی پودے کی کاشت کے لیے مختص کر کے اس کی تجارت کا آغاز کر دیا، اور ایک اشرے کے اندر یہاں کی پیداوار نے چین کو مقدار، معیار اور قیمت تینوں معاملات میں پیچھے چھوڑ دیا۔ برآمد میں کمی کے باعث چین کے چائے کے باغات خشک ہونے لگے، اور وہ ملک جو چائے کے لیے مشہور تھا ایک کونے میں سمٹ کر رہ گیا۔ چائے چند اشروں کے اندر انگلستان کا تو قومی مشروب بن گیا اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی قبولیت پا چکا تھا، لیکن روایت کے مارے ہندوستانیوں نے اسے زیادہ لفٹ نہیں کروائی، اور وہی اپنی لسی، چھاچھ اور شربت وغیرہ بدستور پیتے رہے۔ لیکن انگریز بھی آخر انگریز ہے، انہوں نے اس کا بھی توڑ سوچا اور وہ منصوبہ شروع کیا جسے برصغیر کی تاریخ کی منظم ترین مارکیٹنگ مہموں میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے۔
اس مہم کے تحت 20ویں صدی کے آغاز کے لگ بھگ چائے کے تاجر ہندوستان کے طول و عرض میں چائے کی پتی، چولہا اور پیالیاں لے کر پھیل گئے۔ وہ محلہ محلہ جاتے تھے اور لوگوں کو چائے بنا کر مفت پلاتے تھے۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ پردے والے علاقوں میں اپنے ساتھ عورتیں لے کر جاتے تھے، جو گھروں کے اندر جا کر خواتین کو چائے بنانے کا طریقہ سکھاتی تھیں اور چائے کی پتیاں اور پیالیاں مفت دے آتی تھیں۔ اگر اس پر کسی کے ہرون کے بیوپاریوں کا طریقہ کار یاد آ جائے تو بے جا نہیں ہے، کیونکہ چائے کا اہم جز کیفین ہے، اور کیفین اس حد تک نشہ آور مرکب ہے کہ اگر اس کا کوئی عادی ہو جائے تو پھر بغیر چائے پیے اس کا گزارا نہیں ہوتا، بلکہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ چائے کے بیوپاریوں نے کپڑوں کی ملوں، کوئلے کی کانوں اور دوسری عوامی مقامات پر چائے کے کھوکھے قائم کر لیے اور وہاں سے چائے بیچنے لگے۔ اس دوران ہندوستان کے طول و عرض میں ریلوے کا جال بچھ چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریلوے اسٹیشنوں پر ہندو پانی، مسلم پانی کی آوازوں کے ساتھ ساتھ گرم چائے کی آوازیں بھی لگنا شروع ہو گئیں۔ اس مہم کا خاطر خواہ اثر ہوا اور 1940 کے آتے آتے چائے اتنی عام ہو گئی کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو 1944 میں اپنی کتاب غبار خاطر لکھتے وقت اس پر کئی صفحے کالے کرنا پڑے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔